جس طرح کی گفتگو جہاں ہوتی ہے، انٹرپشن ہوتی ہے، میرے خیال میں وہ اس چیمبر کے اس کے مطابق نہیں ہے. دونوں سائڈوں کے اوپر میرا تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کی آرگومنٹس سنیں، اس سے ڈس ایگری کریں اگر کرنا ہے. لیکن یہ اس طرح جو چیزیں میں نیشنل اسمبلی میں دیکھتا تھا وہ یہاں نہیں ہونی چاہیے، بیکاز ہمارا ایک لیول ڈفرینٹ ہونا چاہیے. اور یہ میں نے دونوں سائڈس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا. تو کیا چھوڑ کے گئے اور وہ کس لیے چھوڑ کے گئے، مطلب کون ہماری تصدیق کر رہا ہے کہ ہم نے وہ چھوڑ کے گئے؟ وہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی 15 دن پہلے انہوں نے نمبر چھاپے اور پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے جو منسٹرز تھے انہوں نے اس کے اوپر سائن کیا کہ یہ واقعی نمبرز ٹھیک ہیں. اور وہ نمبرز کیا تھے؟ جی ڈی پی گروتھ جو ہے پچھلے سال 5.74 تھی، اس سال انہوں نے کہا 5.94 ہے، تو تقریباً 6%. ایگریکلچر گروتھ جو تھی وہ 4.4%، انڈسٹری نے 7.2، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.5 اور مارچ میں 27%. یہ نمبر جو ہیں یہ نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی کے ہیں. سروسز 6.2%، ریونیو 29% بڑھے، 29% بڑھے، 6.1 ٹریلین کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں اپریشیٹ کروں گا کہ منسٹر آف فائنانس گئے ایف بی آر میں اور انہوں نے تعریف کی کہ یہ جو پروگرس ہو رہی ہے بڑی اچھی پروگرس ہو رہی ہے. اس کے بعد ایکسپورٹس ہیں وہ 27% بڑھی اور پہلی دفعہ یہ $1 بلین پہ جائیں گی. پھر ریمیٹنسز جو ہیں وہ 19 بلین 18 میں تھیں اور اب یہ تقریباً 31 بلین پہ جائیں گی. یہ اس میں بھی 7.5% کا گروتھ ریٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج کل آپ کو معلوم ہے، یہ جو ابھی تو اس حکومت کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو کموڈٹی سپر سائیکل ہے دنیا کا وہ افیکٹ کر رہا ہے. وہ ہماری حکومت کو بھی کر رہا تھا، ادھر بھی کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اور اس کے اوپر اس وقت تک جو آپ 9 مہینے میں جو تھا وہ تقریباً 13.2% کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اس میں 12.5 جو بلین تھا وہ صرف 4 چیزوں کا تھا: پیٹرول اینڈ LNG، اس کے بعد ویکسینز، کوئلہ اور اس کے بعد ایڈیبل آئل. یہ 12.5 جو ہے 13.2 میں سے یہ اس کا تھا. اس کا مطلب ہے اگر یہ جو سپر سائیکل ہے یہ بیٹھ جائے، نیچے چلا جاتا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ایشو نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے جو ہے بڑی زیادہ تیز رفتاری سے وہ گروتھ دکھا دی، وہ انسسٹینیبل ہوگی. ارے نہیں، انسسٹینیبل نہیں ہے یہ. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ وجوہات ہیں اور پھر بھی ہم اس کو سہارا دے رہے تھے اور کم کر رہے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اور انہوں نے دیکھا کہ فروری میں وہ 500 ملین پہ آ گیا، ابھی اس کے بعد انہیں اپریل میں 600 پہ آ گیا. اب آپ دیکھیں 5.5 ملین جابز کریٹ کی 3 سال میں. اور کووڈ کی جو مینجمنٹ تھی ٹاپ 3 سے 4 ملکوں کی پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا. اس کے بیچ میں آپ بے شک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کہیں، اکانومسٹ کو کہیں، اور بہت لوگ ہیں، مائکروسافٹ کے جو بل گیٹس ہیں انہوں نے کہا. اور پھر کیا کیا کہ اس حکومت نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ٹرکل ڈاؤن کے اوپر انتظار نہیں کرنا. نچلے والے لوگ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے تک ثمرات نہیں پہنچتے، بیکاز ہماری سکلیکل جو گروتھ ہوتی ہے، ہماری سسٹینیبل گروتھ 10-20 سال تک نہیں ہوتی. تو ہم نے پروگرام کیا شروع کیے؟ کامیاب پاکستان جیسے پروگرام شروع کیے جس کے بیچ میں آپ انٹرسٹ فری لونز دے رہے ہیں ایگریکلچرسٹ کو، آپ اربن جو کاروبار والے ہیں ان کے گھروں کے لیے. اس کے بعد کامیاب جوان بھی ہم نے کیا، صحت کارڈ کیا جو بہت بڑا پروگرام تھا. تو باٹم اپ اپروچ بھی کی، احساس راشن بھی کیا، اور پیٹرول اور پاور پہ سبسڈی بھی دی جو بڑی کانٹروورشل بھی بنی. فارن ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ 1-2 مارچ کو 178 پہ تھا. اسٹاک ایکسچینج 46,400 پہ تھی. اور آپ کے کائبور جو تھا جس پہ آپ جو بینکس جو لینڈ کرتے ہیں اس کے بعد اپنا مارجن رکھ کے ان کے جو کائبور جس کو کہتے ہیں انٹر بینک جو ریٹ ہوتا ہے وہ 11% پہ تھا. اب کیا ہوا؟ جیسے ہی ہم گئے تو اس میں میں بالکل کسی کے اوپر وہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جتنا میں عقل مند ہوں میرے سے زیادہ لوگ اور بھی عقل مند ہیں. عائشہ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے بہت رسپیکٹ ہے ان کی، اور ان کے جو وہ ہیں ہسبینڈ ہیں
تو میں ان کا بڑا فین ہوں. تو یہ سارے بڑے عقل مند لوگ ہیں، لیکن جس طریقے کی حکومت بنی، جتنے 13 پارٹیز تھیں، اور اس کے بیچ میں ایک ڈیسیژن میکنگ میں جمود آ گیا. ڈیسیژن میکنگ جو ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لینے تھے وہ کچھ ہفتے پوسٹ پون ہوئے. ان 4 یا 5 ہفتوں کے بیچ میں جب آپ ڈیسیژن نہیں لے رہے، اور ایک بڑا ادارہ جس کا آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور وہ ہے IMF، اور اس کے اوپر ہی منحصر ہے کہ جب تک آپ اس کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، چائنا، سعودی عربیہ، کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو وہ ایک قسم سے اس کی وجہ سے ایک قسم سے آپ کے فارن کرنسی ریزرو جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہونے شروع ہو گئے. مارکیٹ میں جو آپ کی جو ہے نروسنس آئی. جب مارکیٹ میں نروسنس آئی تو آپ کا روپیہ بھی جو ہے وہ پریشر میں آ گیا، اسٹاک مارکیٹ بھی پریشر میں آ گئی، اور اس کی وجہ سے ایک قسم سے انفلیشنری جو ہے وہ امپیکٹ آیا، اور آپ کے انٹرسٹ ریٹس بھی بڑھ گئے، 4% سے بڑھ گئے. ہمارے جو ایف ایکس جو ہے فارن ایکسچینج جو ہے وہ تقریباً 178 پہ تھا. مارچ کی 2 تاریخ کو میں نے جو آپ کو بتایا وہ 200 پہ چلا گیا. اور اسی انسرٹنٹی کی وجہ سے جب سے ان کا خیال ہے کہ IMF کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، تو دیکھیں آپ 4-4.5 روپے جو روپیہ وہ اسٹرینتھن ہو گیا. تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ صرف میں فیکٹس کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیسیژن میکنگ جو تھی وہ وقت پہ کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ کے جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ 3,300 پوائنٹ سے گر گئی. یہ آپ کو معلوم ہی ہے ڈپٹی چیئرمین صاحب کہ جو آپ کی مارکیٹ ہے وہ سینٹیمنٹس پہ چلتی ہے. اس کی جو ہے جب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے تو وہ اکنامک انسرٹنٹی کو جنم دیتی ہے. اکنامک انسرٹنٹی کا مطلب ہے کہ لوگ پھر انویسٹ نہیں کرتے، جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ اپنے پیسے کھینچنا شروع کرتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ جو میلٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کائبر 15.5% پہ ہے، اور انفلیشن جو نیا نمبر آیا وہ 13.8% آیا، جو ہائیسٹ ہے پچھلے پتہ نہیں کئی سالوں میں. اور اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں فوڈ انفلیشن 15.5% ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم اس کو ملاحظہ کریں تو میرے نزدیک اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے. منتھ آن انفلیشن جو ہے وہ تقریباً جو پیاز ہے وہ 29% سے بڑھ گیا ہے. جو آپ کی گندم ہے وہ 1100 سے 1522 پہ چلی گئی ہے. الیکٹریسٹی کو یہ دکھا رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی نیچے 15% مطلب کم ہو گئی ہے. یہ مجھے ذرا تھوڑا اس کے اوپر ایک قسم کوشچن مارک ہے کہ الیکٹریسٹی تو پچھلے سے بڑھ رہی تھی، پچھلے مہینوں میں انہوں نے نیپرا نے بھی بڑھائی ہے، تو یہ 15% کیسے کم ہو گئی ہے ایک مہینے میں. اور اس میں پیٹرول کا جو آپ کو معلوم ہے انہوں نے صرف 13.8 میں صرف 3% کا دیا ہے، حالانکہ پیٹرول جو ہے 20% بڑھا ہے. تو انہوں نے ایوریج لیا ہے اس کو، تو اس لحاظ سے ہوا ہوگا. دوسرا جو بہت بڑی چیز ہو رہی ہے جس پہ مطلب مرغیاں بڑھ گئی ہیں، کوکنگ آئل جو ہے وہ 600 روپے سے بڑھ گیا ہے. اب اگر آپ دیکھیں ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے جو کہ یہ توجہ نہیں دے رہے، وہ انڈسٹریل پروڈکشن اس سے افیکٹ ہوگی، اور وہ ہے لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈنگ اس وقت 7,500 میگا واٹ تک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں، اور اس کے بیچ میں کوئلے کی مطلب 2 جو بڑے پلانٹس ہیں وہ 25% پہ چل رہے ہیں. اس کے بعد 3 اور بڑے پلانٹس ہیں جو فرنس آئل پہ چلنے تھے وہ بند ہیں. اسی طریقے سے یہ جو LNG جو ہے اب انہوں نے خریدی ہے، کافی مہنگی خریدی ہے، لیکن LNG کا بھی فقدان ہے. تو اس وجہ سے آپ کی لوڈ شیڈنگ اگر ہوگی، الیکٹریسٹی کم مطلب ہوگی پیداوار کے لیے،